السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے. سیاسی تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لیکن آج کا ولاگ جو اسپیشل ہے وہ خوشخبریوں سے ریلیٹڈ ہے. گورنمنٹ نے آپ لوگوں کے لیے جو آسانیاں جو ہیں وہ اناؤنس کی ہیں، ان میں سے شاید کچھ تفصیلات آپ کو پتہ ہوں گی اور کچھ بالکل ہی پتہ نہیں ہوں گی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جناب ہمارے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا کچھ کیا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ولاگ کی پہلی خوشخبری سے. آج کل جو گرمی پڑ رہی ہے نا، اور جو بری حالت ہو رہی ہے، اور اوپر سے لوگوں کو بیچاروں کو جو بلز آ رہے ہیں. مجھے ابھی میرے اسٹوڈیو کا جو بل آیا ہے وہ آیا ہے جی 70,000 روپیز، 70,000 روپے. اور یقین کریں کہ ابھی یہاں پر اے سی موجود نہیں ہے. ایک اے سی ہے اس پورے پورشن کے اندر، جہاں پر میں کبھی کبھار تھوڑی سی دیر کے لیے اے سی چلا کے اس جگہ کو ٹھنڈا کر کے فین چلا لیتی ہوں. ابھی بھی اگر آپ کو مائک کے اندر آوازیں آ رہی ہیں تو آپ کو فین کی آوازیں آ رہی ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ اگر 70,000 بل ہم لوگ پے کر رہے ہیں تو عوام کا کس طرح سے خون نچوڑا جا رہا ہے. ایسے میں خوشخبریاں شیئر کرنا دل پہ بڑا بھاری پتھر رکھ کے شیئر کرنی پڑتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا جس طرح کہ برے سے برے حالات میں بھی پھر کچھ اچھی تازہ ہوا کا جھونکا کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتا ہے. تو چلیں، کچھ تازہ ہوا کے جھونکے تھے. موڈ میرا خراب تھا، دل میرا کر نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اگر کوئی اچھی خبر آ جاتی ہے تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. سب سے پہلی جو اچھی خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، پہلے کہا گیا کہ 7 جون کو بجٹ آئے گا، پھر کہا گیا کہ 8 جون کو آئے گا، اور اب فائنلی بجٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اور لیٹ ہو گیا ہے. لیکن ایک اچھی خبر بجٹ میں آنے کی امید ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بجٹ کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اور ان کی پینشن میں 50% اضافہ ہونے کا امکان ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹی خبر نہیں ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے 10% 15% جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 50% اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ ماہانہ اجرت جو ہے انہوں نے بڑھا کے 60,000 روپے کرنے کی تجویز دے دی ہے. پہلے میرے خیال سے ماہانہ اجرت جو ہے وہ 30-40 ہزار روپے کے درمیان تھی. ظاہری بات ہے آج کے دور میں اگر کوئی انسان رہ رہا ہے کسی میٹروپولیٹن سٹی میں، 60,000 روپے میں وہ گزارا نہیں کر سکتا. اگر اس نے اپنے بچوں کو اسکول بھی پڑھانا ہے، طبی اس نے گھر میں ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں، ان کے علاج کروانے، ان کی میڈیسنز لے کر آنی ہے، گھر کے بلز ادا کرنے ہیں، بجلی گیس پانی اور جو دوسرے بلز ہوتے ہیں وہ سارے بلز بھی اگر اس نے ادا کرنے ہیں، پھر اس نے گروسری بھی کرنی ہے، ڈیلی کی سبزی اور ڈیلی کا اگر گوشت یا جو بھی اس نے تھوڑا بہت لے کر آنا ہے، وہ کبھی پاسبل نہیں ہے اتنے بجٹ میں. آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی منظوری سے پہلے پیپلز پارٹی کے 2 بڑے اور اہم ترین مطالبات اس وقت سامنے آئے ہیں، جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ پارٹی نے غریب اور ملازمت پیشہ طبقے کو ریلیف دینے کے لیے بجٹ تجاویز جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھ دی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 50% اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے. پارٹی کا موقف یہ ہے کہ مہنگائی کی موجودہ شرح کی تناسب سے یہ اضافہ جو ہے ناگزیر ہو چکا ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کو تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن آخر آپ سوچیں کہ اگر آپ کے 25 کروڑ سے عوام ایکسیڈ کر چکے ہیں، اس میں کتنے لاکھ لوگ ہوں گے یا کتنے کروڑ لوگ ہوں گے جو ٹوٹل پورے ملک کے ملا کے جو ہے وہ سرکاری نوکریاں کرتے ہوں گے. جو باقی عوام ہیں ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ بہرحال پیپلز پارٹی نے غریب مزدور طبقے کے لیے ملک میں کم از کم ماہانہ اجرت جو ہے وہ بڑھا کے 60,000 روپے کم سے کم یعنی انہوں نے کہا ہے کہ رکھی جائے. اور یہ جو مطالبہ ہے پیپلز پارٹی کا، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے. اب چلتے ہیں اگلی خوشخبری پہ. اگلی خوشخبری جو ہے وہ خصوصی سولر اسکیم جو ہے اس کے حوالے سے حکومت نے اچھا یہ کل ہی میں بات کر رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے میں یہاں پہ عسکری کے جو فلیٹس ہیں ان کے پاس سے گزر رہی تھی، ایئرپورٹ کے پاس جو ہیں، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، 1 کروڑوں کے فلیٹس ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ بھی بیچارے کچھ رہتے ہیں کراچی میں فلیٹس کے اندر، تو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر تو لگا لیتے ہیں سولرز، لیکن فلیٹس والے کیا کریں گے؟ ایک بلڈنگ کے اندر 400 500 فلیٹس ہیں، وہ لوگ کیا کریں گے؟ اب یہ اچانک سے خبر جب مجھے پتہ چلی تو میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے اپنے آڈینس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو فلیٹس کے رہنے والے حضرات ہیں ان کے لیے جو ہے خصوصی اسکیم تیار کر رہی ہے گورنمنٹ، جس کے تحت مالکان جو ہیں فلیٹ مالکان وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اب کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ بڑی حیران کن بات ہے. وہ لوگ جن کا رورل بیک گراؤنڈ ہے، وہ لوگ جو گاؤں میں ولیجز میں رہتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ گاؤں میں اپنا سولر لگائیں گے اور اس کا فائدہ یہاں شہر میں اپنے فلیٹ کے اندر اٹھائیں گے. کیسے؟ حکومت پاکستان نے ملک میں توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے ایک منفرد اسکیم کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے،
جس کے تحت اب شہری جو ہیں گاؤں کی زمین پر سولر سسٹم لگا کر اس کا بجلی کا جو کریڈٹ ہے وہ شہروں میں موجود اپنے گھروں میں یا اپنے فلیٹس میں حاصل کر سکیں گے۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ ٹریڈ کے صدر ہیں جی عثمان شوکت، انہوں نے یہ بات جو ہے ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی ہے کہ وزیر اعظم نے ایک ایسی انقلابی اسکیم تیار کی ہے اور اس کی ہدایات جو ہیں وہ جلد ہی جاری ہو جائیں گی، اور اس کے تحت یہ اسکیم جو ہے یہ متعارف کروائی جائے گی، اور اس پالیسی کا سب سے بڑا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو شہروں میں فلیٹس یا ایسے گھروں میں رہتے ہیں جہاں چھت کے اوپر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے سولر پینلز جو ہیں وہ انسٹال نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ شہری جو ہیں وہ اپنے گاؤں کی زمین پر سولر پلانٹ لگا کر اس سے پیدا ہونے والی بجلی کا کریڈٹ جو ہے یعنی کہ نیٹ میٹرنگ کا جو ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے اپنے فلیٹ جہاں پر ان کو بجلی کا بل آتا ہے وہاں پر وہ ایڈجسٹ کرا سکیں گے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ سولر ویلنگ پالیسی جو ہے وہ دنیا کے تمام بڑے اور ترقی یافتہ شہروں میں ایک مروجہ اور اہم ترین سہولت ہے، جہاں زمین کی کمی کا سامنا ہوتا ہے ایسے طبقے کو اس کے ذریعے اب ہم ریلیف دیں گے۔ تو اس چیز کو اور اس خوشخبری کو اب آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ میں چلتی ہوں آج کے ولاگ کی اگلی خوشخبری پہ۔ چلیے آپ چلتے ہیں اگلی خوشخبری پہ، تو وہ ہے جناب پاسپورٹس والوں کے حوالے سے، جنہوں نے پاسپورٹس بنوانے کے جو خواہش مند افراد ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری یہ آئی ہے کہ ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ہیں جی محمد علی رندھاوا، ابھی ریسنٹلی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ نجی بینک کے وفد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے پاسپورٹ فیسز کی ادائیگی کے لیے ڈیجیٹل نظام متعارف کروانے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے، اور اس میں وہ کہتے یہ ہیں کہ کیش لیس ادائیگیوں کے جدید نظام کی تیاری جو ہے وہ ہم نے شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شہری اب موبائل ایپ کے ذریعے پاسپورٹ اور امیگریشن فیس جو ہے وہ ادا کر سکیں گے۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنا جب پاسپورٹ بنوانا تھا، او مائی گاڈ مجھے کتنی لمبی لائن میں لگنا پڑا۔ وہ تو شکر ہے کہ پاسپورٹ آفس میرے گھر کے قریب تھا، میں وہاں گئی، میں نے ٹوکن لیا، اس کے بعد یقین کریں کہ میں صبح 8 بجے کی گئی ہوئی تھی۔ ٹوکن پہ مجھے جو نمبر ملا نا، آپ یقین کریں کہ وہ شام کو جا کے 5 یا 6 بجے میری باری آئی۔ 3 دفعہ میں اپنے گھر سے گئی جناب پتہ کرنے کے لیے ہر بار گاڑی پہ کہ ابھی میرا نمبر آنے میں کتنا ٹائم ہے، اور پتہ چلتا تھا کہ ٹائم بہت ابھی لمبا ہے، بہت لمبی لائن ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ جناب ابھی بہت لمبا ٹائم ہے، میں پھر گھر آ جاتی تھی، پھر آگے گھر میں تھوڑا ریسٹ کرتی تھی، کوئی جوس پیتی تھی، اور اس کے بعد پھر میں واپس گاڑی میں بیٹھ کے پھر میں جاتی تھی، اور پھر جا کے جناب شام کو 6 بجے میرا نمبر آیا، اور پھر جا کے وہ کریکشن جو میں نے کروانی تھی وہ ہوئی۔ بہرحال اب اچھی بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کے فروغ سے جناب کیا ہوگا کہ یہ جو پاسپورٹس ہیں جو اتنی لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں، یقین کریں کہ ان لوگوں کو بہت آسانی ہو جائے گی اس میں، اور جلدی اور جدید جو ہے وہ ڈیلیوریز ہو جائیں گی لوگوں کے گھروں پہ۔ اور امیگریشن حکام کے درمیان جو ڈیجیٹل ادائیگیوں کے میکانزم ہے اس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے۔ کیش لیس جو پاکستان کے ہدف کے حصول کی امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کے اقدامات جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں، اور پاسپورٹ پاکستان کا جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں کو بین الاقوامی سفر کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جاری کیا جاتا ہے، اور اگر یہ چیز ہو جاتی ہے، زیادہ تر وہ لوگ جن کے باہر کے ملکوں کے مسئلے ہوتے ہیں وہ جس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح اتنی شدید گرمی میں لائنز میں لگے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ بہرحال پاسپورٹ کی میعاد 5 یا 10 سال آپ کو پتہ ہے کہ ہوتی ہے، اور 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے 5 سال کا پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ اور اب اس سسٹم کو جب جدید کر دیا جائے گا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی دنیا کے باقی سسٹمز کے ساتھ جو ہیں وہ مل جائیں گے، اور وہ جو ہمارا ایک لمبا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں اگلی خوشخبری میں۔ اگلی خوشخبری یہ ہے کہ الیکٹرک ای وی بائکس، جو الیکٹرک بائکس ہوتی ہیں، ہر شہری کی دسترس میں وہ نہیں تھیں، لوگ جو ہیں وہ نہیں خرید سکتے تھے، لیکن اب اس حوالے سے حکومت کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور وہ کیا خوشخبری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس وقت پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کے خاتمے کے لیے بڑی اسکیم جو ہے وہ لانچ کی جائے، جس میں الیکٹرک بائکس اب ہر شہری کو ملیں گی۔ پاکستان کے تمام شہریوں تک وہ رسائی کرنا چاہ رہے ہیں ای وی بائکس کا۔ الیکٹرک وہیکلز نہ صرف مہنگے پیٹرول کا خرچ جو ہے وہ بچاتی ہیں بلکہ ماحول کو آلودہ ہونے سے بھی بچاتی ہیں، لیکن یہاں پہ میرا اعتراض پھر یہی ہے کہ لوگوں کو بیچاروں کو پہلے ہی اتنا زیادہ بلز آ رہے ہیں، جن لوگوں کے گھر میں سولر سسٹمز لگے ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا، اگر آپ عام شہری کو بھی یہ دیں گے جو بیچارہ اپنے گھر کے چارجر سے اس کو چارج کرے گا، سوچیں کہ مطلب اس کا کیا بنے گا۔ لیکن بہرحال پھر بھی حکومت پنجاب جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ 10,000 الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ کرائے پر دے گی، جبکہ شہر بھر میں 300 جو ڈاکنگ اور چارجنگ اسٹیشنز ہیں وہ قائم کرے گی۔ پنجاب ہاؤسنگ اتھارٹی PHA نے جناب اس کے لیے زمین فراہم کر دی ہے، اور رہائشی اور تجارتی علاقوں اور قریبی پبلک ٹرانسپورٹس کے جو پوائنٹس ہیں وہاں پر اس کو
بنایا جائے گا۔ اور پنجاب گورنمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ای وی بائک سے یہ آسانی ہو جائے گی کہ جو ہماری ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے وہ کم ہو جائے گی، سالانہ ہزاروں ٹن جو کاربن پیدا ہوتی ہے پیٹرول کی وجہ سے وہ کم ہوگی، فضائی آلودگی اور خاص پہ جو اسموگ آتی ہے پنجاب کے اندر۔ اچھا بائی دی وے، ویسے میں ایک سروے پڑھ رہی تھی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2050 تک راولپنڈی، فیصل آباد اور لاہور، شاید راولپنڈی نہیں، فیصل آباد اور لاہور تو خاص طور پہ زیادہ، راولپنڈی تھوڑا کم، ان دو شہروں میں اتنی زیادہ ہیٹ ویو ہوگی کہ یہاں پر رہنا پاسبل نہیں ہو سکے گا۔ تو میرے خیال سے پنجاب گورنمنٹ کو ابھی سے اس چیز کے لیے کوئی انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، ادروائز 2050 تک آتے آتے 2026 تو ویسے ہی ہے، کیا پتہ چلتا ہے 5-10 سال جب گزرتے ہیں تو کتنا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو سوچیں کہ یہاں پہ کتنی بڑی آبادی ہے، ابھی سے ہمارے شہر کتنے پھیل رہے ہیں۔ یہ جو لاہور شہر ہے یہ پھیل کے گجرانوالہ تک پہنچ گیا ہے، اور گجرانوالہ پھیل کے آگے سیالکوٹ تک پہنچ گیا ہے، اور سیالکوٹ آگے سے پھیل کے جناب 85 دیہاتوں تک، جو پہلے دیہات ہوا کرتے تھے وہ شہروں میں بدل چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر آبادی کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، تو آپ سوچیں کہ یہ ساری آبادی جائے گی کہاں، کیونکہ جو لاہور کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہی گجرانوالہ کا، وہی سیالکوٹ کا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک خبر ہے۔ بہرحال ای بائکس کی میں تو خوشخبری دے رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ انتباہ جاری کرنا، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بہرحال اب چلتے ہیں ہم اگلی اچھی خبر پہ۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں جو جنگ ہو رہی تھی ایران اسرائیل کی، اس کے بیچ میں جو یو اے ای کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ یو اے ای اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، یو اے ای نے پاکستان سے اپنا قرضہ بھی واپس مانگ لیا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ وہاں سے بہت ساری فیملیز کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اب فائنلی جو دبئی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک نئی اناؤنسمنٹ کی، ایک نئی خوشخبری یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ افواہوں کے اوپر کان نہ دھریں۔ ابھی تک کی جو دستیاب معلومات ہیں اس کے اکارڈنگلی دبئی میں فیملی ویزا اور درخواستوں کا عمل جاری ہو چکا ہے۔ جتنے بھی اہل اور ایلیجیبل افراد ہیں ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ معمول کے مطابق آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ درخواست جمع کرانے سے پہلے تنخواہ، رہائش اور دیگر مطلوبہ دستاویزات کی جانچ جو ہے وہ ضرور کر لیں، تاکہ کسی قسم کی تاخیر یا مسئلے کا شکار آپ نہ ہوں۔ اور حکام کی جانب سے یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ ویزا سے متعلق معلومات جو ہیں وہ سرکاری ذرائع یا مستند اداروں سے حاصل کی جائیں، اور سوشل میڈیا پہ پھیلنے والی غیر مصدقہ خبروں کے اوپر انحصار نہ کیا جائے، یہ کہنا ہے دبئی گورنمنٹ کا۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ جا سکیں ان شہروں میں اور اپنی جو حلال رزق ہے وہ کما سکیں۔ اس کے ساتھ خواتین کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ میک اپس کے اوپر، جو بیوٹی ٹریٹمنٹس کے اوپر، استھیٹک کلینکس کے اوپر اور سیلون کے اوپر جو گورنمنٹ نے پہلے ٹیکسز لگائے تھے، اب فائنلی گورنمنٹ ان ٹیکسز کو کم کرنے جا رہی ہے، اور ان ٹیکسز کو کم کرنے کی وجہ سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ پروسیجر جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، خواتین کے لیے جو ہیں وہ چیپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کیونکہ جو پروسیجر فرض کریں اگر 10,000 روپے میں ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں اس کا لیم ایکسکیوز یہ دیتے تھے کہ گورنمنٹ نے بڑے ٹیکسز لگائے ہیں، تو اب اگر گورنمنٹ ان سے ٹیکسز ہٹائے گی تو آبویسلی پھر یہ ان کلینکس کا بھی فرض ہوگا، ان سیلونز کا بھی فرض ہوگا کہ وہ اپنے پیسوں میں کمی لائیں، چارجز میں کمی لائیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا۔ چلیے ایک اور خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، حالانکہ پروگرام کا ٹائم اب ہمارا ختم ہو گیا ہے، لیکن خوشخبریاں اتنی زیادہ تھیں کہ میں نے سوچا کہ اگلا ولاگ بنانے سے بہتر ہے کہ میں اسی میں سارا جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو دے دوں۔ اگلی خوشخبری یہ ہے کہ غیر ملکی سپانسرز والی جو کمپنیز ہیں ان کے لیے لائسنسنگ کا جو عمل ہے وہ مزید گورنمنٹ نے آسان بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور سیکیورٹی کلیئرنس کا جو عمل ہے وہ وقت طلب ہونے کے باعث سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا، لیکن اب لائسنسنگ درخواست کے لیے غیر ملکی ڈائریکٹرز کی جو پیشگی سیکیورٹی کلیئرنس کی شرط ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اور تفصیلات کے مطابق جو کہا یہ جا رہا ہے کہ درخواستوں کی پروسیسنگ شروع کر دی جائے گی، جبکہ غیر ملکی ڈائریکٹرز کی تقرری بدستور متعلقہ اداروں کی سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے اس سے مشروط ہوگی، اور سیکیورٹی کلیئرنس مسترد ہونے کی صورت میں کمپنی کو نیا ڈائریکٹر جو ہے وہ نامزد کرنا ہوگا۔ نئے اقدام سے لائسنس کے اجراء میں تاخیر کم اور کاروباری سہولت میں اضافہ ہوگا، اور جب لوگوں کا کاروبار اچھا ہوگا تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ سہولتیں آئیں گی۔ تو چلو یہ بھی ایک خوشخبری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اب تھوڑے امیر لوگوں کی خوشخبری ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے جو بہت ہی زیادہ ویل کوالیفائڈ اور بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر پاکستان میں کام کرتے ہیں۔ یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جن کی تنخواہ اپروکسیمیٹلی 3 لاکھ یا 3 لاکھ سے ابو ہے، جو بڑے بڑے یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں یا سافٹ ویئر انجینئرس ہیں، یا وہ بڑے لوگ ہیں جو بڑی بڑی کمپنیز کے جو ہیں ان کو رن کر رہے ہیں۔ اب اس میں جن لوگوں کی سیلری جو ہے وہ 3 لاکھ روپے تک تھی، ان کی اپروکسیمیٹلی جو ان کا ٹیکس کرتا تھا وہ 40,000 روپے کے قریب کرتا تھا۔ اب خوشخبری یہ ہے کہ سیلریز کلاس ارننگ اپ ٹو روپیز
3 lakhs پر منتھ may get ٹیکس ریلیف ان بجٹ، کہ جو ٹیکس آنے والا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملے۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریلیف 4-5 ہزار سے زیادہ کا نہیں ملنا، کیونکہ پہلے مجھے یاد ہے کہ 3 لاکھ سے ابو جو پیسے کما رہے تھے ان لوگوں کا 40 ہزار کٹ رہا تھا، پھر وہ 36 ہزار ہو گیا اور اب شاید 30 ہزار تک ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو تنخواہیں کمانے والے لوگ ہیں نا، ان کی سیلریز بیچاروں کی جن میں سے ٹیکس کٹ کے ان کو جب پیسے ملتے ہیں نا، تو وہ سمجھ لے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور جو پیسے ملتے بھی ہیں آبویسلی اس سے اتنے زیادہ آپ کو ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جاتے جاتے آخری خوشخبری لاہوریوں کے لیے ہے کہ جناب 32 کلومیٹر طویل پرپل لائن میٹرو کا شاندار منصوبہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اگلے کسی ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ تھا آج کا ولاگ، باری جی آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ کو ان خوشخبریوں میں سے کون سی خوشخبری اچھی لگی ہے اور کون سی ایسی ہے جس کے بارے میں آپ کی کوئی تجاویز ہیں یا آپ کا کوئی اعتراض ہے، ضرور کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔